میں یہ کہہ رہا تھا ان سے کہ حسن میاں کو میں نے ہی جہاں تک پہنچایا، میں نہیں پہنچایا. سجادہ نشین میں نے بنایا، ولی یہ ہے کہ میں نے بنایا. ان سے بڑے بڑے موجود تھے، ان پر چھلانگ لگا کر کے سمجھا. ہاشمی میاں موجود، جیلانی میاں موجود، اور یہ ہوتا کیا پر پوتے کو اٹھا کر کے سمجھا. یہ میں نے کیا. اس کے لیے جو تدبیریں تھیں وہ میں نے. ہمارے گھر کے کسی نے اس کو پسند تو نہیں کیا، لیکن میری مخالفت بھی نہیں کی. یہ شرافت. بڑے بزرگ چپ بیٹھے رہے، پسند نہیں کیا. کہ پہلے تو سینیارٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ بہت چھوٹا، اس کو آپ نے بنا دیا. میں نے کچھ بھی سوچا، میرے سے ایک دوسرا خیال تھا، وہ میں نے بتا بھی دیا کہ میرے بھائیوں میں سب سے بڑے جو تھے محامد اشرف تھے، مثنیٰ میاں سے بڑے. محامد اشرف، مثنیٰ میاں، میں، پھر ہاشمی، 4 بھائی تھے. محامد اشرف جو تھے کان زبان سے معذور تھے، مگر بھائی تو میرے ہی تھے. اب سجادہ نشینی کا مسئلہ ہمارے ذہن میں جب آیا، سجادہ نشین کس سے بنا، تو جس نسل میں رہے گی آخر تک ہے. اس بات پر آپ لوگ غور کر لیجیے کہ یہ بنیادی بات ہے. سمجھے، یہ سب آپ کو بھی شاید نہ معلوم. تو کیا کریں، ورنہ سیدھی سیدھی بات کیا تھی کہ ہم نے حمزہ اشرف کو گود لیا تھا. تمہارے بات وہی صحیح بات، سیدھی بات تھی ہے نا. جی. مگر ہمارے ذہن میں تھا کہ سجادہ نشینی محدث اعظم کی، وہ محدث اعظم کے گھرانے میں ہو اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کی اولاد ہو. یہ نقطہ تھا. اب سب سے بڑے بیٹے محمد اشرف، یہی تھے بڑے بیٹے. اس لیے کہ اگر کوئی نہ ہوتا تو پھر یہی ہوتا. تو میری نظر محمد اشرف کی نسل میں، یعنی بڑے بیٹے کی نسل میں سجادہ نشینی رہے. تو اب اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوا، اور بہت سارے اہلیت والے تھے، ان کو نظر انداز کرنا پڑا. اب محمد اشرف کا بیٹا عربی میاں، جیلانی میاں. عربی میاں کا بیٹا حسن میاں. عربی میاں کے پاس وہ علم نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو زکات دے دیں. جیلانی میاں کا بھی معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا، کچھ بیچ میں گڑبڑ، مسئلے والی. تو پھر ان کو بھی کیسے دے دیں. تو اب عربی میاں کے بیٹے پر ہم نے توجہ کی کہ نسل وہی ہو جائے گا، اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، اس قابل پڑھا کر کے اسی کے دے دو. ہمارے خاندان میں کسی نے پسند کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر کوئی اس کے خلاف اٹھا نہیں. ہاشمی میں زیادہ حقدار بنتے تھے، وہ احتجاج کر سکتے تھے، آواز اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے بھی نہیں اٹھایا. انہوں نے جو فیصلہ کر دیا، میں سجادہ نشین تھا. سچائی ہے جو سجادہ نشین جو چاہے فیصلہ کر دے، اس میں کسی کا وہ نہیں ہوتا. تو وہاں تک پہنچانے کے لیے میں نے سوچا اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے، کوئی ایسے کو کیسے سجادہ نشین بنا دیا. اس وقت سے میں نے اس کی پرورش کی، اس کو آگے بڑھایا.
بغداد کی تعلیم دلائی، حیدرآباد سے صنعت دلایا، جگہ جگہ سے، اور مجھ کو اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد تھا. اسی کا اظہار ہم آپ لوگوں کے سامنے بھی کبھی کبھی کرتے تھے. سچائی ہے. یہ سلسلہ چلتا ہی رہا، چلتا. اب ایک بار کی مجھ کو کسی نے علم دیا کہ حسن میاں نے گرہ منترالیہ میں آپ کے خلاف ایک درخواست دی. اب یہ خبر تو چونکا دے گی ہم کو. فوراً میں نے کہا یہ کام حسن میاں تو کر ہی نہیں سکتے. جس ترتیب سے ہم بات کر رہے ہیں اسی ترتیب سے اپنے ذہن میں رکھیے. ایسے 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 اس وقت میں نے کہہ دیا، میں کہنے والے کا میں لا کے دکھا دوں تو کہا جب دیکھ لوں گا تو ماننے میں ہوگا. وہ اپلیکیشن کس ڈھنگ سے کس کو کیسے ملی اس بحث میں ہمیں اس لیے نہیں جانا کہ وہ خفیہ محکمے میں گئی تھی اور وہ اتنی آسانی سے کوئی نہیں نکال سکتا. اتفاق ایسے لیکیج ہو جائے کسی اور طریقے سے تو اور بات ہے. آپ اگر کھلم کھلا گورنمنٹ کو دکھا بھی دیں تو پوچھیں کہاں سے لائے آپ، یہ سوال ہوگا. آپ ہمارے اندر کیسے پہنچ گئے، گورنمنٹ کو یہ سوچے. خیر اطلاع ہمیں ہوئی کہ اس میں 5 یہ الزامات وغیرہ ہم نے مختلف تحریروں میں ظاہر بھی کیا ہے. پتہ نہیں وہ تحریریں آپ لوگوں نے دیکھی کہ نہیں دیکھی ہیں، سمجھا. بہرحال 5 الزامات میں نے لگایا اور اس میں زیادہ یہ نظر آ رہا ہے لپیٹ، چونکہ ہم یہ گھرانے کے مگر سب سے زیادہ غصہ ان کا حمزہ اشرف کے اوپر. ٹرسٹ کے وہ ذمہ دار ہیں، اور مگر اس میں حمزہ ہی نہیں، ٹرسٹ کے سارے پریوار جس میں میں بھی ہوں، صدر تو میں ہی ہوں ٹرسٹ کا صدر، تو وہ سب کو شامل کر کے دیش دروہی یہ ہے، یہ کالا دھندا، یہ کالا دھندا کرتے ہیں. یہ سمجھا. اب اس کے بعد سب الزامات اس کے اندر بہت خطرناک. اور یہ تو بالکل اگر یہ کارروائی شروع ہوتی اس کے اوپر تو اس وقت ہم آپ کے سامنے نہ ہوتے، ہم جیل میں ہوتے. اس میں یہ الزام تھا کہ فورن سے فنڈ لاتے ہیں، فنڈ لا کے اس کا یہ ای ڈی کا بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے، برابر ہے. تو کالا دھن کا ویپار کرتے ہیں، برابر، اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، دیش ویرودھی کاریہ، ٹیررزم کا کام کرتے ہیں اور ٹیررزم کو فنڈنگ کرتے ہیں. یہ اتنے خطرناک الزام تھے کہ حضرت کو بھی جیل خدا نہ خواستہ جانا پڑتا. پاسپورٹ جمع کرنے میں کارروائی نہیں شروع ہوئی جی، وہ لوگ اپنے ڈھنگ سے کارروائی کرتے ہیں. تو ہاتھ یہ کیسے نکل گیا، یہی ایک مسئلہ. ہم کو کیسے ملا تو اس کو ہمیں جواب دینا ہوگا نا. وہ تو خیر ہوگا جب ہوگا. وہ تو کہا اتنے خطرناک، پھر بھی ہم نے کیا کیا، بلاؤ حسن میں آؤ، عربی میں آؤ، ان کے سامنے رکھو، یہ کیا. فوراً ہم نے کوئی وہ نہیں کیا. اب حسن میاں کے پاس میں نے نہیں لیا، وہ قسمیں جتنی قسم کعبہ لا کے سر پہ رکھ دو، عرش مولا
قسم کھانے سے کوئی بری تھوڑی ہو جائے گا. اگر قسم کھانے سے آپ اس کو معصوم سمجھ لیں تو یہ ہندوستان میں کوئی گنہگار رہے گا ہی نہیں. قسم حالانکہ مسئلہ کیا ہوتا, ہمارے پاس واضح ہو گیا. ہم نے آپ کے آپ نے گرہ منترالیہ میں ایک درخواست دی ہے, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, صرف سنی سنائی نہیں. اور اس کا طریقہ بھی ہے, جب چاہیں آپ بھی دیکھ لیں, اسی طریقے سے آپ ویڈیو میں آپ کو ابھی دے دوں گا. آپ قاعدے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا. پھر تو الزام کی اہمیت سمجھ آئے گی. تو میں نے ان کو اور چھوڑ دیا. اچھا یہ ہے نا اس میں, ہاں ہے بھائی, اسکرین کارڈ تو نہیں کر سکتے. کس نے کیا؟ آپ نے نہیں کیا, آپ کے کسی آدمی نے کیا. اتنی چھوڑ, آخر کسی نے تو کیا نا. آپ کا موبائل چڑا لیا ہوگا یا آپ کا نمبر لے لیا ہوگا, وہ بڑا آپ سے کلوز ہو رہا ہوگا, سمجھا, اس نے کر دیا. ایسا کام کر کے کوئی کیا آ کے بتائے گا کہ میں نے کیا؟ اس نے کیا تو اس کو لے آؤ, اس کو لا کیا کس نے, اس کا نام لو. اب آپ اپنے قریبی میں دیکھیں آپ کے قریب کون کون رہا, کتنا رہا, کس کو کتنا اپنے قریب, انہیں میں تو ہوگا, وہ انہیں میں ہوگا. اپنے قریب والے نہ ہم نے کیا نہ ہمارے قریب والوں نے کیا, ان کو بھی وہ لے لیا. ارے سب تو بڑے غضب کی بات, چوری اور سینہ چوری. چلیے سب ان کی ہر بات ہم سنتے ہیں. ہے اب بھی وہ اپلیکیشن آج بھی گوگل کے اندر ہے, آج بھی موجود ہے. اس پر کارروائی کرنا ان لوگوں نے بند کر دیا, یہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے دیا کہ نہیں سوال. اب کسی نے کہ کہا میں لاؤں گا, اپنی بے گناہی کا ثبوت لاؤں گا, تو میں نے دے دیا 1 مہینہ 2 مہینہ, لاؤ. تو کچھ نہیں, ادھر ادھر پروپیگنڈا کرنا, اپنی بے گناہی کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا, اور لوگوں کو وہ کرنا, دھوکہ دینا, اور ساتھ ساتھ میرے تعلق سے بھی اس طرح کی پروپیگنڈے کرانا. ارے اب ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے. حضرت بھی نہیں سوچ پا رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. اب یہ سب بھی چلا, اور کچھ لوگوں کو لگا دیا وہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے, صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے, یہ دعا کر رہے ہیں. میں اس دعا گو کا انتظار کر رہا ہوں, آئے تو میں شکریہ ادا کروں, کم سے کم مجھے دعا میں یاد تو حضرت اچھے ہیں, حضرت کو سمجھ آیا ہوا ہے, حضرت کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے. آج حضرت بہکاوے میں آ گئے ہیں, حضرت کو گھیرا ہوا, ہاں حضرت کو گھیرا ہوا ہے. گھیر کر رکھا ہے, یہ بند ہو وہ بند, موبائل پر قبضہ ہو اس پر قبضہ. خیر وہ سب یہ ان کے مقصد تک کوئی قریب تک پہنچے نا, وہ آج تک وہ نہیں لا سکے. دوسری اپلیکیشن یہ ڈالتے رہے RTI کرتے ہیں. آگے ہے نا, وہ الگ, وہ آگے کوئی نہ کوئی درخواست کسی نہ کسی محکمے میں, تھانے میں, کوتوالی میں دیتے رہے. ہم لوگ صرف پیچھا کرتے رہے. کبھی ہم نے کوئی اپلیکیشن یہ نہیں کیا ہی نہیں, وہ اس سے بچاؤ کے لیے. کہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں, کہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے, کرنے کو اپنا کر رہے, اور اپنے کو پاک و صاف یہ وہ. تب ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا یہ کسی کے لائق نہیں.
اس کے اندر نہ قیادت کی شان ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا بغداد سے پڑھ کے آیا کہ جاہل کا جاہل ہی رہ گیا. کیا 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 کوئی ہم نے امتحان تھوڑی لیا تھا کہ کیا پڑھ کیا پڑھ. کیا اتنا بھی شعور اس کو پاس نہیں، بالکل شعور نہیں. آج تک واٹے کچھ مولویوں کو ساتھ کر لیا، کچھ پیریوں کو ساتھ کر لیا، وہ سب اس کی بولی بولتے ہیں. کچھ ایسے لوگ جن کو ہماری بولی بولنا تھا وہ نہیں بول رہے، وہ انہی کی بولی بول رہے. اس میں سب کی مسئلتیں الگ الگ ہیں. اور جب ہم نے تحقیق کیا تو پتہ یہ چلا کہ مشن ان کی ضرورت ہے، مشن ان کی ضرورت ہے. مشن کو یہ ختم ہونے میں ان کو بڑا قلق تھا. اور یہ حسن نے مجھ سے کہا تھا اس سے زیادہ نصیبی دے دیجیے، مشن چھوڑ دیجیے. حضرت سے ڈائریکٹ کہا سجادہ نسیم لے لیجیے، مشن میرے کو چھوڑ دیجیے. مطلب مشن سے کچھ فائدہ ہو تب آدمی مانگتا ہے. اب میں نے سوچا ایسی مشن سے محبت کہاں سے آ گئی، تو پتہ لگایا مشن کی ساری جائیداد اپنے نام سے ان کے لوگوں نے لکھوا دیا. سورت میں لکھوا لی، راجن پور میں لکھوا لی، بہت جگہ جس لکھوا لی. کو جہاں ہاتھ لگا لکھوا لیا. اب بتائیے جن کے ہاتھ پہ پڑ گئی ہے وہ دیں گے؟ تو اب بچاؤ کی صورت ان کے پاس کچھ نہیں، سچ بولنا نہیں. ہم نے کہا مشن کی صورت، مشن ہم نے ختم کر دیا، بالکل ڈیزالو کر دیا. تو جب مشن ڈیزالو کیا، ہم نے بنایا، ہم نے ڈیزالو کیا، تو اس کی جائیداد تو ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے، ہم جہاں چاہیں لگائیں. یہ لوگ کون ہو گئے تصرف کرنے والے؟ یہ کیا معاملہ؟ تو مشن جو ہے نا تو فوراً ہم نے مٹایا. تو اس میں کیا ہوا، انہوں نے فوراً محسن اعظم مشن نام رکھ دیا. محدث اعظم مشن کہہ کے نام وہی، جائیداد وہی، سارا سرمایہ وہی، اور اس کو کہتے ہیں محسن اعظم. انہیں کتنی چالاکی. یہ حسن کرتے ہوں یا ان کے لوگ کرتے ہوں، اس پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ دماغ کس کا کام کر رہا ہے، مگر ہو رہا ہے. ایک وقف کی جائیداد مشن میں تھی تو وقف، اب کسی جگہ جائے گی وہ بھی وقف ہو. وقف کی جائیداد دوسرے وقف میں بدلی نہیں جا سکتی، یہ حرام ہے. ایک مسجد کا سرمایہ دوسری مسجد میں بھی نہیں رکھ، یہ حرام ہے. جب مسجد کا سرمایہ مسجد میں نہیں رکھ سکتا، یہ سب پتہ نہیں جائے گا، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، مگر سمجھنے کی تو کوشش کرنا چاہیے. آ کے سمجھتے بھی تو نہیں. یہ حرام ہے، ان کو ہمارا. اچھا ہم لینے کا کوئی جابرانہ انداز نہیں، فرق مارو پکڑو ڈپو ان کے خلاف یہ کرو، ہم یہ سب چاہتے نہیں. اللہ ان کو عقل دے واپس کر. نہیں واپس کریں گے تو ہم اتنا سنا دیں گے، جس چیز کا یہاں فیصلہ نہیں ہوتا آخرت کی عدالت میں ضرور ہوگا. ایک عدالت ہے، تم کتنا کھاؤ گے، کتنا دھوکہ دو. اب یہ بڑی سنگین. تو حسن بجائے اس کے کہ اپنی بات کو سمجھاتے منواتے قائل کرتے نہیں، دوسروں کے ساتھ کیا کیا فیس بک پر ہو، کیا کیا فیس بک پہ لائیو آتے ہیں، اور سب باتیں. ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں، اور ہم جواب دینا پسند بھی نہیں کرتے اس طرح کے کوئی. پھر ہم نے اعلان کر دیا کہ حسن کے لیے میں مر چکا ہوں، میرے لیے حسن مر چکا ہوں. آ گیا شارٹ میں خبر میں حضرت نے فرما لیا، بس یہ سمجھ لو. اب وہ میرا نام نہ لے، اب میں تو مر چکا ہوں، وہ میرے لیے مر چکا.
मुरीदीन का मामला। मुरीदीन को तो सिर्फ अपने पीर की मानना चाहिए और किसी की बात न सुनना न मानना। आप अपने लिए कोई ज्यादा मसला न बनाए, सीधी सी बात हमारा पीर के ये मुखालिफ हैं, हमारे पीर ने इनको गद्दार कहा। जब वाह गद्दारी की और पता चला बाद में बहुत सी पता कि शुरू से ये गद्दारी कर रहा, हमको पता नहीं। मुरीद किसी और का था और फिर मुझसे भी मुरीद हुआ एक ही दिन में था। मुरीद तनवीर मियां था, उसी दिन मुझसे मुरीद। तो असल में बैत तो एक ही से होती, दो से तो नहीं। तनवीर मियां की जो बैत थी वो ठीक। अब जो मुझसे मुरा तो ये नाटक है, सियासत। और पूरी जिंदगी इसने जाहिर नहीं किया कि मैं तनवीर मियां का मुरीद हूं, मेरा ही मुरीद बनता रहा पूरी जिंदगी। हालांकि जाहिर करता तो क्या बुराई थी। अगर वो मुझसे कह देता कि मैं तनवीर मियां से मुरीद हो चुका हूं तो मैं मुरीद करता ही नहीं। हो चुके तो हो गए, अब दूसरा क्या। मगर ये चालाकी थी, पूरी दुनिया इसी वजह से उसने घूम लिया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बरतानिया, मॉरिशस, हर जगह घूम लिया। मेरा मुरीद बनता है और अब कहता है कि मैं तो, मेरे पास बहुत सारे पीर है, मेरा बाप पीर है, मेरे मामू पीर है, इतने पीर तो पहले ही से मैं रखे हुए। इसने और हम ये समझ रहे कि मेरा मुरीद है। इतनी बड़ी बेहूदगी। तो कुछ नहीं है, लड़ना झड़ना अच्छी चीज नहीं, टकराव अच्छी चीज नहीं। सबसे अच्छी चीज है कि आप सब ऐसी देते हमने अपने पीर से समझ लिया और नाम लीजिए, हमारे पीर ने हमको बता दिया है, तो उनसे हमारा रिश्ता कट गया है। हम आपसे रिश्ता उन्हीं की वजह से था, जब उन्हीं से नहीं रहा तो बस आपसे। हाँ हाँ, पहचान आपसे भी है, और जब वही नहीं है तो फिर हमारे पास ना आप बात करें और न इस मसले को कुछ करें। आप समझ लें, आपको अपने बोर्ड से तो बचाना इसलिए है कि वहाँ बहुत मुख्तलिफ ख्याल लोग मुख्तलिफ महल्ले में रहते हैं, समझा। तो वो लोग आपस में न टकराने पाए, हमको समझा दें कि हम लोगों से यही एक रास्ता है और हम कोई ज़बरदस्ती किसी को खींच के थोड़ी लाएंगे। नहीं आओ हमारी बात मानो, ऐसा नहीं। 3 मुकदमा और हम सिर्फ दिफा। इन्होंने 3 मुकदमे किए, ये ना हजरत के ऊपर भी कर दिया। सुनिए, निजाम यहाँ पे किया, सैफुल इस्लाम ट्रस्ट पे किया, वो अलग बात है, लेकिन हजरत पे एक मुकदमा है। अब उनको कैसे हम बर्दाश्त करें? हजरत ने गद्दार कह दिया, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये अगर हमारे पीर के सामने या हमारे बाप के सामने कोई अगर केस करता है तो हमारा क्या फर्ज है? उसको बर्दाश्त कर सकते? नहीं कर सकते। ये अपना स्ट्रेटेजी है, ये आप लोगों को अमल करना। क्या झूठी झूठी बातें उड़ाना और झूठे झूठे। अब ये जो बापू लोग इनके साथ हैं, सब बड़े भोले वाले लोग, इनको जमाने से इनको जो समझा दिया उसने मान लिया होगा। जब मेरे सामने आएंगे बापू लोग, जी बाबा, तो बात करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो जो खबर है ना, चाहे वो प्रांतिज वाले बापू हैं या अबरार बापू हैं, शौकत बापू हैं या XYZ बापू हैं, वो उनको उन्होंने जो भी समझा दिया, जिस तरह से उन्होंने समझाया, वो भी होशियार आदमी है, कलाकार, समझाया उन्होंने। अबरार बापू ने एक बात कही नहीं, एक तो मुझसे मिलने आए नहीं शुरू में, जब आए तो शौकत अली के साथ आए, कुछ बात नहीं। इधर आनंद भी गया, वहाँ पर भी वो नजर आए, तो मुझसे टेलीफोन में पूछते हैं, फला जहाँ मुझे जाना है, क्या नाम की दावत है मेरी, है ना, पता नहीं वहाँ हम जाएं कि पिटराज में जाएं कि न जाएं, ऐसा
ہم آپ سے پوچھیں، ہم نے کہا اب تک جو کچھ آپ نے کیا ہے مجھ سے پوچھ کے کیا؟ جی 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 یہ کہ بیوقوفی کی بات، تو چپ ہو گئے. ہر شخص ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اپنے اپنے مطلب سے، اور تحقیق کو جب تک کی جائے گی تو پتہ چلے گا کتنے گھوٹالے ان لوگوں نے کیے. اس سب کو چھپانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری بات دوسرا نہ کرنے سے. کبھی راجن پور گئے، انہوں نے سنگ بنیاد کا پروگرام رکھا، مشن کی زمین مودی صدر مشن کے نام سے رجسٹرڈ زمین ہے جس پہ انہوں نے اپنی خانقاہ بنانے کا اعلان کیا یہ سب ابھی 4-5 دن پہلے. برابر. اچھا کچھ لوگ ابھی یہ پھیلا رہے ہیں کہ بھئی یہ شوکت علی باپو کو حضرت نے کہا بھئی حسن میاں سے ملو گے تو کوئی وعدہ نہیں ہے. جب شوکت علی باپو مل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مل سکتے؟ بالکل غلط. شوکت علی خود ملنے آئے، میرا طریقہ بھگانے کا تو ہے، خود ملنے آئے، اپنی باتیں کہیں، مگر ضروری نہیں کہ ان کی سب بات مان بھی لیں. سنا، ہم نے بھی سنا ان کی غلطیاں بتائیں کہ اصل میں شے انہی حضرات کی وجہ سے. شوکت علی باپو نے اشرفی چینل سے 2 جملہ کہہ دیتے، یہ جو حسن میاں پھیلا رہے ہیں سب غلط ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں، ہم تو اپنے پیر کے ساتھ ہیں. نقشہ بدل جاتا. ہو سکتا تھا نا یہ چینل سے آج تک بھی نہیں کہا ہے. حضرت سے مل کے گئے 3 مرتبہ ہے، پھر بھی آج تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے. چینل میں کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. یہ ہے ان کا پورا گروپ جو ہے، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کاٹنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں، آپ کسی کے بھی ساتھ رہیں. مگر تو اب تو ہمارے لیے ایک فرق بنتا ہے اپنے مریدین سے ہم بتائیں کہ ایک تو سے محسن اعظم مشن یہ غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ان کی غداری کی نشانی ہے، صحیح بات. یہ ان کی غداری اس نشانی کو مٹاؤ. تو تمہارے پاس تو بہت سے ٹرسٹ ہیں، اس سے کام لو. میرے ملت ٹرسٹ ہے، صوفی ملت ٹرسٹ ہے، آپ دین کا کام اس سے بھی لے سکتے ہو. کوئی نیا ہی چیز کام کر کے دے سکتے ہو. وہی کیوں ہم نے محدث اعظم مشن ختم کیا، جھڑتے آ گئے محسن اعظم. یہ ٹکراؤ والی بات ہے. کیا ضرورت تھی محسن اعظم کی؟ جب آپ کے پاس 2-4 اور تنظیمیں ہیں اس میں سے لگا دیتے کہ چلو ختم، یہ بھی ختم ہو. اس لیے کہ جو مخفف محدث اعظم مشن کا وہی محسن اعظم کے مشن کا مخفف وہی ہے. محدث اعظم مشن محسن اعظم کیا بھی تھا کہ اختلاف کی وجہ سے ہم لوگ اس کو ڈیزولو کر رہے ہیں کہ سیکولر اسلام ٹرسٹ ورسز محسن اس کی وجہ ہاں کلیئر تھا. اس کو ڈیزالو بھی کرنے کی وجہ یہ اپنے مریدوں میں ٹکراؤ بے شک ہوا تھا حضرت. یہ ہوا نا ابھی جو بھی محسن اعظم مشن میں جس کو بھی لیا وہ حضرت کے مرید ہیں. مطلب ان کی جنگ ڈائریکٹ حضرت سے ہے، اپنے ہمجامیہ سے نہیں ہے. جو ہمجامیہ کو بس یہ لوگ اپنے کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمجامیہ سے ہماری جنگ ہے. ہمجامیہ سے جنگ نہیں ہے، جنگ ڈائریکٹ حضرت سیف الاسلام سے ہے. کوئی مت نہیں. یہ اپنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے پیر کے خلاف ایک جنگ کڑی کی ہے، تو ہم کو اس سے ہمارے بچنا ہے. محسن اعظم سے بھی بچنا اور ان سے بھی بچنا ہے. تو انہوں نے جو کہا نا کہ حمزہ میاں کے ساتھ حمزہ میاں نے یوں کیا، شکلین میاں نے یوں کیا، کریم میاں نے وہ کریم میاں نے یہ وہ سب تو خالی باتیں ہیں. باتیں اصل یہ ہے وہ سیکولر اسلام سے جنگ کریں گے تو گجرات سے ختم ہو جائیں گے. اگر اعلان کر دیں گے میری جنگ سیکولر اسلام سے ہے، یا سیکولر اسلام اگر کہہ دیتے ہیں حضرت ہمارے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، تو یہ پنپ نہیں سکتے اپنی گجرات کی دھرتی پہ. لیکن وہ یہ نہیں کرتے، بہت ہوشیار آدمی ہیں، یا ان کے مشیر کار بہت ایڈوائزر بہت ہوشیار ہیں جو ان کو یہ کہنے پہ روک رہے ہیں کہ تم سیکولر اسلام سے ڈائریکٹ جنگ کر رہے تو جنگ بتاؤ. وہ نہیں بتا سکتے. اگر وہ بتا دیا تو گجرات سے صاف نہیں کر دیں گے ہم لوگ.
कदम भी नहीं रख सकते गुजरात में इंशाअल्लाह ताला। ये सब हम जो हजरत के मुरीद यानी हम सब भाई भाई, हम लोगों का फर्ज, अब इनको बाहर करो, मोहसिन आजम मिशन बंद करो, इनको बाहर करो। ये जो आपने सोचा ना कि नहीं घुसने देना, बहुत सही। हम ये राजनपुर से बैठे हैं फजल भाई, राजनपुर की कोई मस्जिद में हमने उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। फिर उनका मोहसिन आजम के जो प्रेसिडेंट है घांची है, उनके महल्ले में एक छोटी सी मस्जिद है घांचियों की, उसमें उन्होंने नमाज पढ़ाई, उनके मोहल्ले के अंदर थी, और घांची जिनके साथ थे। इन्होंने क्या करा, हजरत के सारे आदमियों को हटा दिया, मोहसिन आजम मिशन में थे सीनियर मोस्ट, खुद के आदमी भर दिए। तो अब वो मोहसिन ने अब मोहसिन आजम मिशन में जो इतने भी आदमी थे वो इनके ही आदमी थे। इन्होंने फौरन मोहसिन आजम मिशन बनाया और वो सब आदमी को वहां से वहां ट्रांसफर कर दिए। जो पुराने आज भी हैं वो नहीं गए, वो हजरत हम हजरत की प्रॉपर्टी है, हम हजरत की मिल्कियत है, हम क्यों जाएंगे। तो ये आप लोगों के बोरसत में भी इसको खास ख्याल रख के इसको फैलाओ, जो हजरत से आप सुन चुके हो, आज रूबरू बैठ के सुना है, जो हजरत की बातें आपने समझी है। अब अपने मकबूल क्या करना का कि हजरत का हुक्म सर आंखों पर रखने का, तेरे इन सबको कह देना का कि हमें रूबरू बैठने जाओ। ओला चाचा जाने कहेंगे, ओला चाचा का भांजा लाया मेरे सुना के बाद ना, तो ही दिसंबर को मुझे तकलीफ पड़ी, तो ही दिसंबर को हमजा मियाँ का प्रोग्राम है, इसमें तकलीफ दे लोग की। ओला चाचा कहते चले, हूँ ट्रस्ट का प्रमुख हूँ, हूँ जाना कहूँगा तो विरोध होगा मेरा। ठीक है, सीनियर मोस्ट आदमी जो आपके वहां के बड़े, उनसे कहिए कि हजरत ने ये फरमाया। मैं तीनों को कह दिया ये वस्तु तुम्हारे घर दावत भी दो, तुम्हारे घर मस्जिद में नहीं हो, मस्जिद में ना, हमारा ये मसला है। ये तो मस्जिद में भाईचारा से रहिए मिलने, बरोबर हमारे तुम्हारे संगत की एक बात है, बड़ी तुम्हारे घर में दावत वहाँ भी किया था जो विरोध में मस्जिद के अंदर ना दावत इबादुल्लाह के वहां है ना, इबादुल्लाह मेरा फोन नहीं उठा रहा, 4 दिन से मैं ट्राई करता हूँ। तूने कैसे दावत रखी, तू तो हजरत का पुराना खलीफा है, इबादुल्लाह हाफिज है, और हजरत के बहुत उनके ऊपर मेहरबानी आ रही है। अगर देखो शौकत भी मेरे से ना बोला है, बाबा बैठे पे इन्हों के गले में, कोचों के गले में पटेल आ गए। हाँ पटेल आ गए, हजरत तो फरमाया वही, अभी आपने समझा नहीं, वो पटेल आगे ले समझा है हजरत पटेल दरगाह पे ईमान जो करते हो खतरे में। आज अपने जितने बैठे इसमें तो सब बैठे थोड़ा समझते, पर जो आदमी में बजारे समझते इनके कैसा चलना, क्या करना, एक वस्तु पब्लिक को कैसी करनी, अपने तो मानो कि एक वस्तु थोड़ा बहुत समझते, एक बात है। सही बात। तुम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, आज सीधा रूबरू हजरत के पास ही बैठ कर समझ लिया, हजरत से डायरेक्ट, कोई इधर उधर की बात ही नहीं। तकरारी था हजरत, कि यानी माहौल इस तरह का था कि जैसे झगड़ा होगा इस तरीके से।